آج ہم بات کریں گے کراچی سلینگ کے اوپر. سلینگ کے معنی کچھ ایسے الفاظ جو آپ کو شاید اردو کی لغت میں نہ ملیں، لیکن پھر بھی جتنے بھی کراچی کی عوام ہیں یہ لوگ ان الفاظوں کو بہت استعمال کرتے ہیں اور ان کے مخصوص معنی ہوتے ہیں. ہم ہر ایک الفاظ کو لے کے چلیں گے، اس کے معنوں کے اوپر غور کریں گے اور پھر پورے پاکستان کو آگاہ کریں گے کہ آخر یہ ہیں کیا. سب سے پہلا لفظ پونکا. اگر پونکا کو ایک جملے میں استعمال کریں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا: ابے چلنا، تیری کون سی بچی ہے؟ پونکا تیری وہ بچی ہے، کس کو ماموں بنا رہے؟ پونکا کے معنی آپ کچھ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ آگے سے بندہ کوئی اس قدر بیوقوفی کی بات کرے کہ مجبوراً آپ کو پونکا بول کے اس کو چپ کرانا ہو. پونکا صرف اگر الفاظ یہ بولا جائے تو وہ بات نہیں بنتی. ہاتھ کا اس طریقے سے آنا اور بندے کو یوں کر کے پونکا بولنا بہت لازم ہو جاتا ہے، ورنہ وہ بات نہیں رہتی. پونکا سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں ان کے اندر آتا ہے گھنٹا یا کدو، اور اگر ان کو ہم جملے میں استعمال کریں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے: ابے کراچی کو گھنٹہ یہ لوگ سنبھال سکتے ہیں، کتنی حکومتیں آئیں کوئی سنبھال پایا؟ صرف ایک ہی بندہ سنبھال سکتا ہے بھائی. کدو یہ لوگ سنبھالیں گے. اب عقل مند کے لیے اشارہ کافی. اپنے دوسرے لفظ کی طرف چلتے ہیں. دوسرا لفظ ہے چراند. چراند کے معنی آپ کچھ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک ایسا آدمی جس کو مشکل ڈھونڈتی ہے، جہاں بھی وہ جاتا ہے وہاں عجیب سی ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اس قسم کا نہایت ہی ایک مفسد آدمی ہو، اور ایسا آدمی جس کو اگر ہم دوسرا لفظ استعمال کریں تو جس کے اندر بہت بڑا کیڑا ہو، ہر جگہ ان کو تماشا کرنا ہو، ہر جگہ پریشانی پھیلانی ہو، تو یہ جو ہوتا ہے وہ چراند کا مطلب ہوتا ہے. اگر چراند کو ہم ایک جملے میں استعمال کریں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا: بھائی اس بندے کے اندر مسئلے ہیں، میں بتا رہا ہوں. عجیب چراندی آدمی ہے، ہر جگہ جاتا ہے وہاں چراند کرتا ہے. میں بتا رہا ہوں نا، دور رہو اس سے. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. خلیفے یا خلیفہ. یہ بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت باپ بنتے ہیں. ان کو ہر چیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے، ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. انہوں نے پوری زندگی باپ کی CD-70 چلائی ہوتی ہے، لیکن دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جہاز بھی اڑا لیں گے. تو اگر خلیفہ یا خلیفے کو ہم جملے میں استعمال کریں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا: ابے او خلیفے ہلکا ہو جا، خدا کو مان، اتنی نہ پھینک، لپیٹنے میں مسئلے ہو رہے. اگلا لفظ ہے ہمارا کنچا. کنچا کا اگر آپ اوریجن دیکھیں تو پہلے زمانے میں جب VCR وغیرہ ہوتے تھے اور کیسٹ بکتے تھے تو وہاں کے دکاندار آپ کو بتاتے تھے کہ بھائی پرنٹ بڑا کنچا ہے، مطلب بہت ہی زبردست پرنٹ ہے، بہت ہی اچھا پرنٹ ہے. آہستہ آہستہ اس لفظ کا ٹرانزیشن ہوا اور یہ پھر خواتین کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا. تو مطلب لفظ تھوڑا نازیبا ہے اور خواتین کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایجوکیشنل پرپس کے لیے اگر اس کو ہم جملے میں استعمال کریں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا: کل بھائی گیا ہوا تھا شالیمار سینٹر، وہاں تو وہی دیکھ لے کھڑا ہوا، سامنے سے کوئی کنچا پیس آیا ہے دادا، مطلب کیا بتاؤں بھائی. ہمارا اگلا لفظ جو ہے وہ ہے بھنوٹ یا بھنوٹ. بھنوٹ کے معنی آپ کچھ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ بندے کو اتنا شدت کا غصہ آیا ہے، اتنا بہت ہی زیادہ غصہ آیا ہے، اور وہ آپ بیان نہیں کر سکتے کہ غصہ یا غصے کی انتہا کتنی ہے. اگر ہم اس کو الفاظ میں استعمال کریں، دوسرے الفاظ اس کے لیے ڈھونڈیں تو مطلب سٹی گم ہو جانا، یہ بھی ایک الفاظ ہے جو اس کو ڈسکرائب کرتی ہے، اور اس کو اگر بیان کیا جائے ایک جملے میں تو کچھ اس طریقے سے ہوگا: ابے کل عظیم بھائی کا بھڈا ہو گیا، ایک دم بنوٹ ہو گیا. عظیم بھائی اتنا کوٹا ہے، ہاتھ میں رسک ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے کو تو لگ رہا تھا جان وان لے لیں گے قسم خدا کی. دھانسو. دھانسو کا مطلب آپ کچھ اس طریقے سے سمجھ لیں جیسے بہت ہی بہترین، بہت ہی اعلیٰ، زبردست. اس قسم کی چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ لفظ دھانسو استعمال کرتے ہیں. اگر دھانسو سے کوئی ملتا جلتا سلینگ ٹرم ہے تو وہ ہوگا کنٹاپ یا کنٹوپ. اگر اس کو جملے میں بیان کیا جائے تو کچھ اس طریقے سے ہوگا: یار کل آپ کے بھائی نے کوئی دھانسو بریانی کھائی ہے، اوئے 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 اوئے، پورے کراچی میں نہیں ملے گی بھائی، میں بتا رہا ہوں، چلا جا. چکنا. چکنا کے معنی آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جیسے کنچا جو ہے وہ اگر خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے تو چکنا بھی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ مرد حضرات دوسرے مردوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو جیسے کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے، وہ تیار ہو کے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، تو اس کی خوبصورتی بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. اگر جملے میں استعمال کیا جائے تو کچھ اس طریقے سے ہوگا:
کہاں جا رہا ہے بھائی؟ بڑا چکنا لگ رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا اگلا جو لفظ ہے وہ ہے 420. اگر کوئی برگر بچے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی یہ وہ 420 نہیں ہے جو 420 برو 420، یہ وہ والا نہیں ہے. 420 کا اردو یا کراچی کے سلینگ میں معنی یہ ہوتے ہیں کہ بہت ہی 2 نمبر آدمی، بہت ہی چالو آدمی، بہت ہی تیز آدمی. تو آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ ختم ہوتی ہے. کچھ بہت سارے ایسے الفاظ ہوں گے جو شاید میں نے نہیں بتائے ہوں گے یا بیان نہیں کیے ہوں گے، تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور پھر ہم اس کے اوپر شاید ایک اور ویڈیو بھی بنا لیں اور ایک اور کلاس رکھ لیں اس کے اوپر. تو بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ کو مزہ آیا ہوگا شاید. تو تھینک یو.